بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 619 ہے اور آج سورۃ الانعام کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 147 اور 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو کہہ دیجئے تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد، اور پھیرا نہیں جاتا، بأسہ، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا، عن قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل، کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس ہے کچھ علم، فتخرجوہ لنا، تو تم اس کو نکالو، لنا ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، تم پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے جھٹلانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ دوسری بات، پھر جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ مجرم قوم کو اپنے لپیٹ میں لے کر ہی رہتا ہے۔ تیسری بات، ان باتوں کو سن کر جب مشرکین کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا اور ہمارے آبا و اجداد کا مشرک رہنا ہی نعوذ باللہ اللہ کو منظور ہے، ورنہ وہ تو ہمیں مسلمان بنانے پر قادر ہے، ہمیں کیوں مسلمان نہیں بنایا۔ تیسری بات، چوتھی بات، ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا ہی ہے، ورنہ اگر یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو وہ کیوں خاموش رہتا۔ پانچویں بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ چھٹی بات، اگر وہ یہود اپنے کلام میں سچے ہیں تو ان سے اس بات پر دلیل مانگو تاکہ ہم یقین کر لیں۔ ساتویں بات، وہ یہود تو ایسے ہیں جو صرف اپنے گمان پر عمل کرتے ہیں۔
حاضرین و ناظرین، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتلائیں جو انسانوں کے لیے حرام و حلال کی تھیں۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو حلال و حرام ہم نے بتلا دیا، پھر بھی یہ یہود اس کو نہ مانیں اور جھٹلائیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، اللہ ان چیزوں کے ذریعے ہم مسلمانوں کے ساتھ و دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تم کو کھلا چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ اس نے تم کو سدھرنے کی مہلت دے رکھی ہے، لیکن اب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہ کسی مجرم کو نہیں چھوڑے گا۔ اگلی آیت میں ان یہودیوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان یہودیوں سے کوئی جواب بن نہ پائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے جو شرک کیا ہے، اگر وہ برا کام ہوتا تو اللہ ہمیں مشرک باقی نہ رکھتا، وہ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر کسی کو مسلمان بنا دے۔ یعنی ان یہود کے گمان میں یہ بات ہے کہ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راہ پر ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو حلال و حرام ہم نے کر لیا ہے اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ اسے مٹا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود آگے دے رہے ہیں کہ آپ کی بات کو ان کا نہ ماننا کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تھا، پھر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اگر یہ لوگ اپنی بات میں بالفرض سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس پر کوئی دلیل یا حجت پیش کر دو تاکہ ہم بھی تمہاری بات مان لیں۔ یہ لوگ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی دلیل وغیرہ نہیں ہے، ان کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنے گمان و خیالات کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ نے ہمیں کیوں چھوڑ رکھا ہے، ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے، مشرکانہ باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔